Oh, boy. What do you want? Never mind. Make sure it's recording as well, please. The long time. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے شنودی امیر المؤمنین مولا امام المتقین علی بن ابی طالب بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے شنودی تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بسیدنا و مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام وجعلنا اللہ و ایاکم من الطالبین بثہرہ بین یدی الامام منصور المؤید المہدی من آل محمد علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ انصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألؤ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله
أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وقام بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن صالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي حول الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم؟ سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على
لجلوسنا حاز تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي مصطفاني بالرسالة النجي ما زفرق بالنحاس في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا منزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق النبي مصطفاني بالرسالة النجي ما زفرق بالنحاس في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله عنه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك أشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اے زینب وین کریں دی رہی سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا. اے زینب وین کریں دی رہی سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا. اٹھ باواں کھول کے کفن وچوں دھیاں نو سینے لا بابا. اے زینب وین کریں دی رہی سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا. ساڈے سر تے ساڈی ماں وی نہیں ہن تو وی جگ تو جاوی نا. دیاں دے پے کے ویرے تے انج موت تے جندر لاوی نا. بسم اللہ پڑھ کے جاگ ذرا نہ سانو اور روا بابا. اے زینب وین کریں دی رہی سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا. دستور ساری دنیا دا جدوں عیداں نیڑے آندیاں نے دیاں نو پے کے ویڑیاں چوں کئی کئی سوگاتاں جاندیاں نے. اے عید گزر سی کنج ساری اٹھ اجڑیاں نو سمجھا بابا. اے زینب وین کریں دی رہی سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا. تینوں واسطہ میری زہرا دا اے موت دی مسند چھوڑ ذرا تو سا
سورج نو واپس موڑ ذرا زینب دے سر تو لے گئی ہے اج پہلی وار ردا بابا زینب وین کریں دی رہی سانو چھوڑ کے انج نہ جاوا تیرا پاک جنازہ پترا نے اپنے ہتھاں نال جانا ہے تابوت تیرے نو نجف دے وچ حسنین نے خود دفنانا ہے جدو میں مرنا کوئی نہیں ہونا میرا سجاد سوا بابا زینب وین کریں دیر سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا اٹھ باوا کھول کے کفن وچوں دیا نو سینے لا بابا زینب وین کریں دی رہی سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا محمد وال محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد برائے شہودی محمد وال محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد سنا پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائهم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اے علی میرے بعد تم مومنین کی پہچان ہو تمہاری وجہ سے مومن کی پہچان ہو مطلب جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ منافق اگلی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہیں 3 فضائل وہ ملے ہیں جو کسی رسول کو بھی نہیں ملے حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں مجھ جیسا سسر ملا تمہیں فاطمہ جیسی زوجہ ملی اور تمہیں حسن و حسین جیسے بیٹے ملے اور قیامت کے دن صرف 4 لوگ ہم سوار ہوں گے یہ سننا تھا کہ انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 4 لوگ کون ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تو میں اللہ کے چھپایا براق پہ سوار ہوں گا میرا بھائی صالح اس اونٹنی پہ سوار ہوگا جسے قتل کر دیا گیا تھا میرا چچا حمزہ میرے ناکہ پر سوار ہوگا اور میرا بھائی علی ایک ناکہ پہ سوار ہو کے آئے گا اس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا لواء الحمد آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک بہت بڑا فریرہ ہے علم ہے قیامت والے دن جس پہ اس لواء الحمد کی چھاؤں پڑے گی وہ مزے میں ہوگا اور جو اس چھاؤں سے باہر ہوگا وہ قیامت میں ہوگا اور اس کے اوپر اس لواء الحمد اور تم لواء الحمد کو ہاتھ میں لے کے آؤ گے اور صدا دو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دیکھ کے تمہاری شان کو دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ کوئی ملک مقرب نبی مرسل یا حامل عرش ہے تو ایک فرشتہ کہے گا یہ کوئی ملک مقرب یا نبی مرسل یا حامل عرش نہیں بلکہ یہ صدیق اکبر علی ابن ابو طالب نعرہ حیدری علی علیہ السلام کے بارے میں کیا عرض کیا جائے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے
بسم اللہ بسم اللہ. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اور تم سے ضرور اس دن نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد. سے ان کے ایک صحابی نعمان نے پوچھا کہ امر بالمعروف کیا ہے؟ تو سرکار صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امر بالمعروف یہ ہے کہ لوگوں کو ولایت علی کی طرف دعوت دی جائے. تو اس نے کہا کہ نہی عن المنکر کیا ہے؟ تو سرکار نے کہا کہ لوگوں کو علی کی نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جائے. اس نے سوال کیا کہ اگر میں کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھوں تو اس کو روکوں، یا کسی کو اچھے کام کا حکم دوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک نیکی ہے جس کا تمہیں اجر ملے گا، لیکن اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے. پھر اس نے کہا کہ نعیم کا مطلب کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس زندگی میں کیا ہے، مطلب تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا زندگی ہو، بدن میں صحت ہو، کھانے کے لیے اچھا کھانا ہو، اور رہنے کے لیے گھر ہو. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ ان ساری باتوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے تو پھر تو ایک ایک بندے کا حساب کتاب ہونے میں مدت لگ جائے گی، اگر ایک ایک لقمے کا سوال کرنا پڑ جائے. اور ویسے بھی علامہ ناصر عباس اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ فرماتے تھے کہ ایسا کام جس کی توقع آپ کسی ایک عام انسان سے نہیں کر سکتے. مطلب مثال وہ دیتے تھے مکمل طور پہ اللہ ان کے درجے بلند کرے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص دیکھ لے تو کہیں کہ آج جی آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، تو دوسرے دن وہ کبھی آپ سے نہیں کہے گا کہ کل تمہیں میں نے کھانا کھلایا تھا نا ادھر. تو جس بات کی توقع آپ ایک انسان سے نہیں کر سکتے، انسان کے خالق سے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سنو، بات یہ ہے کہ نعیم سے مراد ہے ہم محمد و آل محمد، جن کے ذریعے اللہ نے تمہاری ہدایت کی اور تم گمراہی سے باہر آئے، اور سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس نعیم کی قدر کی، ان کی پیروی کی یا نہیں. اور اصل میں دین ہی ولایت علی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. باتوں پہ آپ زور دیتے ہیں، میں 10 کی 10 آپ کے سامنے گن دیتا ہوں. نماز، الصلاۃ، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں نا کہ انا صلاۃ المومن، میں مومن کی صلاۃ ہوں، ٹھیک ہے. اور صلاۃ ہے کیا؟ مولا مشکل کشا کے پیروی اور ان کی گواہی دینے کا نام ہے صلاۃ. روزہ کیا ہے؟ مولا مشکل کشا کی محبت میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لینے کا نام ہے روزہ. نماز، روزہ. حج، مولا مشکل کشا کے دنیا میں آنے کی جگہ کا نظارہ کرنے کا نام ہے حج. نماز، روزہ، حج. زکوٰۃ، مولا مشکل کشا کی محبت میں اپنے نفس کو پاک کرنے کا نام ہے زکوٰۃ. خمس، مولا مشکل کشا کی محبت میں ان کی ولایت کا جزیہ ان کی اولاد کو دینے کا نام ہے خمس. جہاد، مولا مشکل کشا کی محبت میں ان کی ولایت کا پرچار کرنے کا نام ہے جہاد. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. امر بالمعروف، ابھی آپ کے سامنے امام صادق علیہ السلام کی حدیث پیش کی کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی دعوت دینا امر بالمعروف، اور مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا نہی عن المنکر. مولا علی علیہ السلام اور ان کے محبین سے محبت کرنا تولا، اور مولا مشکل کشا کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنا تبرہ. کے دشمنوں پہ لعنت، سلمان ابن ملجم پہ لعنت. سلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مین موضوع تو مولا مشکل کشا کی شہادت کے مولوی صاحب پڑھیں گے. جب بی بی زینب صلوات اللہ علیہ پہلی دفعہ کوفہ آئی نا، تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں حسن حسین کو فرمایا کہ جب تم لوگ کوفہ کے باہر پہنچو نا تو اس وقت مجھے اطلاع دینا، میں اپنی بیٹیوں کو لینے خود آؤں گا. امام علی علیہ السلام دروازے پہ پہنچے، شہر کے دروازے پہ، اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ بس اب تم چلے جاؤ، اپنی بیٹیوں کو لے کے میں خود آؤں گا. اور پھر مولا علی علیہ السلام نے پورے شہر کا ان کو چکر لگوایا، ایک بازار سے گزارا کہ یہ بازار یہ والا ہے، یہ ہے، اور یہ دربار
جب اس سارا بھی دیکھا نا تو بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے کہا کہ بابا آپ یہ سب جگہ ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اب تو آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ جگہ تو بیٹوں کی جانے والی ہوتی ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ عرصے بعد تمہیں میری اس بات کا پتہ چل جائے گا، بس ایک دفعہ دیکھ لو۔ اور وہ وقت آ گیا کچھ سالوں کے بعد جب کربلا کے بعد بیویوں کو قید کر کے کوفہ لے جایا گیا نا، تو حضرت زین العابدین علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توک اور سر جھکائے چل رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں بے چادروں کے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ کی صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے زید بن ارقم، انہوں نے سوچا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ عرب میں رواج ہوتا تھا کہ جب کسی پہ کوئی مصیبت پڑے نا تو وہ اپنے خاندان کے بزرگوں کا نام لیتے تھے۔ تو اس نے یہ نام سنے تو تھوڑا چکرا گیا، اور وہ آگے جا کے تو امام سجاد علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیویاں اب حضور کا اور ان کے اہل بیت کا نام لے رہے ہیں، آپ کون لوگ ہو؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ سن کے، اور وہ اس کے محبت میں کھلاتے ہیں کھانا یتیم، مسکین اور اسیر کو۔ یہ سننا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ آیت تو خاندان رسالت کے بارے میں ہے، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کون ہو؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس طرح پاک و پاکیزہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اے اہل بیت جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اس نے پھر یہی جواب دیا کہ یہ تو خاندان رسالت کے متعلق آیت ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خاندان رسالت میں سے کس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں سب کو جانتا ہوں۔ حسین کو جانتے ہو؟ جی، میں نے حسین کو اپنی گود میں کھلایا ہے، وہ ماشاءاللہ زندہ ہے۔ آپ حسین کی بات کریں، میں تو حسین کے بیٹے علی زین العابدین کو بھی جانتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے شہزادے نے کہا کہ اے زید، اگر تمہارے سامنے اس وقت حسین اور زین العابدین آ جائیں تو پہچان لوگے؟ تو زید نے کہا میں کیوں نہیں پہچانوں گا، میری آنکھوں میں بسے ہیں وہ۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے نوک نیزہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ نوک نیزہ پہ حسین ہے، اور غور سے دیکھو میری طرف، میں سجاد ہوں زین العابدین لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سلوات پڑھ لیجیے۔ محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے قاتلوں پر لعنت۔ بے شمار۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین المعصومین
الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على غاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات پڑھ لیں سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات دیکھ کے محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ امیر المومنین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول بانیان و منتظمین کی اس محنت کو بارگاہ حضرت امیر میں قبولیت کا مجھ سے پہلے پڑھنے والے حضرات آپ نے حدیث قصاص سماعت فرمائی اور میرے عزیز چودھری صاحب کا بیان بھی سنا اللہ تبارک و تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے ان گلہائے عقیدت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ارشاد ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے گواہ ایک اللہ ہے اور وہ دوسرا ومن عندہ علم الکتاب جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے آج کے اس بیان کے واسطے میں نے خصوصیت کے ساتھ اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا سال بھر ہم فضائل علی پڑھتے ہیں اور ایک موقع ایسا ہے جس میں فضائل علی کے ساتھ ساتھ مصائب علی پڑھنا ہوتے ہیں تو میں سوچتا رہا کہ میں آج کس آیت کو سرنامہ کلام قرار دوں تو یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں آیتیں آپ کی شان میں نازل کی ہیں اگر آپ یہ فرمائش کی جائے آپ سے کہ آپ اپنی شان میں نازل ہونے والی آیتوں کو پڑھیں تو آپ کس آیت سے شروع کریں گے کس آیت سے شروع کریں گے تو حضور نے فرمایا میں اس آیت سے شروع کروں گا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب فرما دیجئے کہ میری رسالت کا گواہ اللہ ہے اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اب جب حضور سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ کے لیے تو قرآن مجید میں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل آپ کو اس آیت میں نفس رسول کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اس میں آپ کا ذکر آیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ جو محبت جن کی مانگی گئی ان میں سر فہرست تو نام ہی آپ کا ہے اور اس کے لیے کیا آپ فرمائیں گے جس کے لیے ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ لوگوں میں سے ایک ہی تو ایسی ہستی ہے جو جان دیتا ہے مرضیاں جو جان دیتا ہے اور مرضیاں خریدتا ہے اور اے حبیب اپنے قرابت داروں کو دعوت دیجئے انہیں ڈرائیے دعوت ذوالعشیرہ میں آپ کا سارا اہتمام ہے اور بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اور اس آیت کے تو مصداق خاص آپ ہیں قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اے معبود میرا مکہ چھوڑنا بہتر ہو مدینے میں جانا بہتر ہو اور اپنی جناب سے مجھے ایک مددگار جو طاقتور مددگار ہو وہ مجھے
دے دے۔ اے مولا آپ کے حق میں تو ایسی ایسی آیتیں، مگر آپ کا یہ جو انتخاب ہے کہ آپ اس سے شروع ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ متوجہ ہیں؟ ایک صلوات پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ محمد صلوات جو ہے نا، جناب امیر سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ آیت، میں اس آیت کے متعلق بھی ایک دو چیزیں عرض کروں گا، آپ اس آیت سے کیوں آغاز کریں گے اور کیوں سب سے پہلے یہ آیت پڑھیں گے؟ حضور نے جو جواب دیا اس میں یہ حضور کے وہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں، حضور کے جواب کا مفہوم ہے، اس لیے کہ روزے کے عالم میں ایک صلوات پڑھ لیں۔ حضور فرماتے ہیں جتنی آیتوں میں میرا ذکر ہوا، مثلاً انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس میں میرا ذکر پیغمبر اکرم کے بعد آیا، توجہ، اللہ کا ذکر اور اس کے بعد پیغمبر کا ذکر، میرا ذکر پیغمبر کے بعد آیا۔ انما ولیکم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ اس آیت میں میرا ذکر آیا، مگر میں پیغمبر کا ساتھ میرا ذکر ہوا، اور ابھی دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ میں پیغمبر کا کس طرح خلیفہ بلا فصل۔ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے ساتھ بغیر کسی فاصلہ اور وسیلہ فاصلہ کے میرا ذکر کیا، آیت ولایت میں میرا، آیت اولی الامر میں میرا، پیغمبر کے مان بعد بلا فصل میرا پیغمبر کے ساتھ ذکر ہوا۔ مگر پھر بھی میں نے اس آیت کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ باقی آیتوں میں میں بشمول اہل بیت، باقی آیتوں میں میرا ذکر پیغمبر کے بعد بلا فصل ہوتا تھا، یہ وہ اکیلی آیت ہے جس میں میرا ذکر بغیر فاصلہ کے اللہ کے ساتھ۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، بغیر فاصلہ کے، کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، علی میرا وہ ممدوح ہے، آپ علی کو پہچانیے۔ علی اگر بزم قدس میں بیٹھے تو وجہ اللہ نظر آئے، سب ملائکہ میں بیٹھے استاد جبرائیل کہلائے، 1.25 لاکھ انبیاء کی صف ہو، علی آ جائیں، علی جامع صفات کمالات نظر آئیں۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے جو لوگ آپ کو رسول نہیں مانتے انہیں رسالت کے گواہ چاہیے ہیں، تو انہیں کہیے ایک گواہ اللہ ہے اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو۔ اب وہ لوگ بھی کوئی کچی گولیاں کھیلنے والے نہ تھے، آخر مکے کے وہ لوگ اب بڑے بڑے جسے آپ جانتے ہیں اور آپ انہیں پہچانتے ہیں، کتنے کتنے کج بیس، توجہ ہے نا آپ، کج بیس کے ساتھ، کج بیس کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی، اس پہ حجت تمام کی جاتی ہے۔ کج بیس کے آمد کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی، اس پہ صرف حجت تمام کی جاتی ہے۔ ایک فارسی زبان کا مقولہ ہے، بہت اچھا مقولہ، وہ کہتے ہیں آمد کے ساتھ بحث کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے منہ پہ بیٹھے ہوئے مچھر کو مارنا، مچھر تو مرے گا یا نہیں مرے گا، اپنا تماچا تو منہ میں سلوات پڑھ لے گا، مچھر تو مرے گا یا نہیں مرے گا، اپنے ہاتھ سے اپنا تماچا یا اپنے منہ کے اوپر لگے گا۔ بے وقوف اور آمد کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی۔ جب انہوں نے کہا آپ جو کہتے ہیں کہ وہ آپ نبی ہیں اور پیغمبر یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں ہاشمی ہوں یا میں عربی ہوں، اس لیے کہ پیغمبر کے عربی ہونے کے گواہ سارے عرب ہیں، پیغمبر کے ہاشمی ہونے کے گواہ سارے اہل مکہ ہیں، پیغمبر کی زبان کے گواہ سارے عرب ہیں جو عربی بولی بولتے ہیں، لہذا پیغمبر نہ زبان کا دعویٰ کر رہے ہیں، نہ وطن کا دعویٰ کر رہے ہیں، نہ نسب کا دعویٰ کر رہے ہیں، پیغمبر دعویٰ کر رہے ہیں عہدے اور منصب کا، اور عہدہ اور منصب پیغمبر کا ہے نبوت، اور نبوت
नबूवत भी छोटी मोटी नबूवत नहीं, मुंतहाए नबूवत जिसे खत्म नबूवत कहते हैं। जहाँ जाके नबूवत अपने कमाल की मेराज पे पहुंच के हाथ खड़े कर देती है, बस अब इसके बाद कोई नबी ना आएगा। अब इसके बाद अगर कोई हुज्जत खुदा आएगी तो वो अली की पैगंबर दावा नबूवत का कर रहे हैं। हुजूर आपका दावा बहुत बड़ा है, नबूवत का दावा है। और गवाह जो आपने पेश किए उन्होंने बस वही हुज्जत, जिस तरह कज बैसी वो मुबाले वालों, वो थोड़े अक्लमंद थे, ये उनसे गए गुजरे बेवकूफ थे जिनके साथ ये मामला है। कहा एक तो खैर से आप गवाह फरमा रहे हैं, आपका गवाह अल्लाह है जो ना हमारे पास आएगा ना हम उसके पास जाएंगे, ना आके हमें पकड़ के कहेगा भले मानसो मैंने इसे नबी बनाया है, मैं गवाही देता हूँ मान जाओ, ना वो आके गवाही देगा ना हम उसके पास जा सकेंगे। और मैं अगर जुमला आप समझ सकें तो अर्ज करूँ, हम अपनी कोताही और कमी के बायस उस तक नहीं पहुंच सकते, वो अपनी किबरियाई के बायस हम तक ना आएगा। हालांकि वो शाहरग के भी करीब है, मगर उसकी किबरियाई का ये तकाजा है कि वो हमें मुखातब ना हो, वो हमसे बात भी ना करे। वो शाहरग से जरूर यकीनन करीब है, मगर हम इस लायक नहीं कि हम उसकी बात सुन सकें। ये नबी के शान है, अन्नबियो मैं यस्मा कलाम अल्लाह, नबी होता ही वो है जो अल्लाह की कलाम सुने। वह यरा मलाइकत अल्लाह, और अल्लाह के फरिश्तों को देखे। वह यालमुल मुगीबात, गैब की बातों को जाने। वह तुतीहुल मौजूदात, जितनी मौजूदात हैं वो उसके सामने सर्वखबर। सलवात पढ़ लें। इसकी कभी परवाह नहीं किया करता मेरे सामने कि कितना मजमा है और कैसा मजमा है। मैं जो भी बयान शुरू करता हूँ उसके साथ सलवात पढ़ लें। मेरे उस्ताद तो कहते थे अगर मेरे मजमे से 5 आदमी भी समझ गए तो मेरे लिए काफी है, मगर मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि मेरे मजमे का हर आदमी जो है मैं उसे समझाने की कोशिश करूं और उसे समझा सकूं। एक सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। रह गया तेरा दूसरा गवाह, बात साथ साथ आइएगा। रह गया तेरा दूसरा गवाह, उसके लिए तू कहता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कि वो सारी किताब का आलिम है। अब ये है कि ये जो तेरे पास बैठे हैं ये तो सारे ही 52 गज के हैं, इनमें कोई भी अपने को छोटा कहने को तैयार नहीं। हमें क्या पता कि पूरी किताब का आलिम कौन है, आधी किताब का आलिम कौन है। ये तो सारे ही बड़े बड़े अल्लामा और बड़ी तवज्जो मुजतहिद सब कुछ ही अपने आप को समझते हैं, मगर ये है कि इनमें हमें नहीं मालूम कौन है जो पूरी किताब का आलिम है और कौन है जिसके पास थोड़ा इल्म है। तो हुजूर फरमाते हैं देखो अल्लाह गवाह, मेरा पहला गवाह अल्लाह है, मगर मेरा दूसरा गवाह वो ऐसा गवाह है। उसकी 2 खूबियां सुन लीजिए। पहली खूबी तो ये है कि जब वो गवाही देगा फिर उसके बाद अल्लाह को बतौर गवाह बुलाने की जरूरत ना होगी, इसके लिए कि उसकी जुबान लिसानुल्लाह है, उसके हाथ यदुल्लाह है, उसका चेहरा वजहुल्लाह है। वो बात जब करेगा तो वो इलाही सलवात पढ़ लें। फिर तुम्हें जरूरत ना होगी और रहा तुम्हारा ये कहना कि पूरी किताब का आलिम कौन है और आधी किताब का आलिम कौन है। मैं तुम्हें समझाए देता हूँ इसलिए कि तुम बड़े अजीब ज़हन के लोग हो। तुम मुस्तकबिल में तो झांक नहीं सकते, आज तो किसी को परख नहीं सकते, मगर कुछ वक़ाए ऐसे गुजरे हैं तारीख के सीने पे मौजूद हैं जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता, कोई रद्द नहीं कर सकता। बिल्कुल एक जुमले में और एक फिक्रे में आपकी खिदमत में अर्ज करना है, इसे इस वक्त फैलाना नहीं। जब पैगंबरे दौरां के पास ये पैगाम परिंदा लेके पहुंचा कि यहीं एक औरत की हुकूमत है और उसका बड़ा कीमती तख्त और ताज भी है, वो सूरज की पूजा करते हैं और उसके हुक्म चलते हैं, उसके लाओ लश्कर भी हैं। कहा अच्छा हमारा ये पैगाम ले जाओ, ये खत पहुंचा दो। चुनांचे ये खत कुरान मजीद में लिखा है इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात पढ़ लें। मेरे
ایک خط آیا ہے جو ایک نبی کی طرف سے ہے اور اس نے مجھے دعوت دی ہے کہ یا تو ہمارا دین اختیار کر لو یا پھر یہ ہے. وہ بھی تو بادشاہ تھے. بادشاہ تو کسی دوسرے کی بادشاہی مشکل سے برداشت کرتا ہے نا, اور پھر ایسے بے دین اور مشرک کی بادشاہی یہ کیسے برداشت ہوگی. ہم حملہ کر دیں گے اور پھر جو نتیجہ ہوگا دیکھا جائے گا. جب اس نے اپنی رعایا کو اور اپنے مشیروں کو طلب کر کے کہا کہ میرے پر یہ پیغام پہنچا ہے, تو انہوں نے کہا بی بی حکومت آپ کی ہے, فیصلہ آپ کا ہے, ہم وفادار لوگ ہیں اور طاقتور بھی ہیں. جہاں جھونک دو گی اپنی جانیں لڑا دیں گے اور کوئی طاقتور ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر پائے گا. انہوں نے اپنی وفاداری اور اپنی جرأت ان دونوں چیزوں کا ظہور اظہار کیا اس کے سامنے. انہوں نے کہا اب میری بات سنیے, اللہ نے اگر مجھے تم پہ حکومت دی ہے تو یہ بھی دیا ہے کہ ایک بصیرت بھی دی ہے. جب طاقتور اور بڑے بادشاہ چھوٹی ریاستوں پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر وہاں کے رہنے والے بادشاہ نہیں رہتے, ان کے تخت تاراج کر دیے جاتے ہیں, تاج جلا دیے جاتے ہیں, بادشاہ جنگی قیدی بنا لیے جاتے ہیں. وہاں کے عزت والے لوگ ذلت کو دیکھتے ہیں. آپ مجھے یہ مشورہ دیجئے, میں وہ نبی کہلاتا ہے, میں اس کا دین دیکھوں, اگر دین سچا ہو تو مجھے کسی ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ میں وہ سچا دین اختیار نہ کروں. چنانچہ کہا ہم آئیں گے. چنانچہ جب وعدہ کر دیا, میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ یہ واقعہ اس وقت پڑھنا مطلوب نہیں, ہم آئیں گے. جب کہا کہ آئیں گے, حضرت پیغمبر نے فرمایا اپنی رعایا کو جمع کر کے میرا بھی ایک اصول ہے, وہ یہ ہے اکرموا کریم القوم. بے شک توجہ ہے. بسم اللہ. جب کسی بھی قوم کا کوئی لیڈر آئے نا, اس کا احترام ہونا چاہیے, چاہے اس کا جو بھی مذہب ہو. اگر آپ گھبرائے اور تھکے نہ ہو, تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ایک مضافات مدینہ کا بڑا امیر شخص آیا اور اس نے کوئی اپنی 4-5 بیٹیاں دفن کر دی تھی, زندہ دفن کر دی. وہ جب مسلمان ہو کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچا اور پیغمبر کے پاس آیا, آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے دین آپ کا اختیار کر لیا, مذہب آپ کا اختیار کر لیا, ایک پریشانی ہے. کہا بہت گناہ گار ہوں, بڑے گناہ گزرے, بڑی خطائیں مجھ سے ہوئی. کہا اسلام جو ہے وہ جب آپ قبول کر لیتے ہیں پہلے والے گناہ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. اسلام سارے گناہوں کو, مشرکین کے, بت پرستوں کے, جب اسلام قبول کر لیا دل و جان سے تو وہ گناہ جو تھے وہ ختم ہو گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ باقی تو چلو ختم ہو گئے ہوں گے, مگر ایک ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہوتا رہا جس کا ابھی تک کبھی کبھی مجھے وہ قلق ہوتا ہے. میں نے اپنی زندہ بچیوں کو, چھوٹی چھوٹی عمر میں بچیوں کو زندہ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. حضور نے فرمایا, تسلی بھی دی, کہا جب تو نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ بھی تیرا گناہ اللہ غفور الرحیم ہے وہ معاف کرے گا. توجہ میری طرف رکھیں. حضور کا بڑا جس طرح بڑے شوقے سے لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں تیرے پاس اللہ کی بڑی دولت تھی, تیرے پاس کوئی کمی نہیں تھی, تو نے بچیوں کو کیوں زندہ دفن کر دیا تیرے پاس. اچھا وہ یہ سمجھا کہ اس نے اس لیے دفن کر دیا ہے کہ انہیں پالنے میں, بڑھانے میں اور ان کے شادی وغیرہ کرنے پہ خرچ آئے گا, تو تیرے پاس تو کوئی کمی نہ تھی, اللہ کا دیا بہت کچھ تھا, اس لیے تو نے کیوں نے پھر زندہ دفن کر دیا. اب یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی اس لیے ہے کہ پیغمبر بات کر رہے ہیں, جب کوئی بزرگ بات کر رہا ہو تو یہ لوگ جو ہیں انہیں درمیان میں نہیں بولنا چاہیے. اس لیے کہا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. عزیزان گرامی, جب اس نے کہا نا کہ تیرے پاس تو دولت بہت تھی, تو نے کیوں نے مار دیا, اسے غصہ آ گیا. توجہ, عرب تھا, اسے غصہ آ گیا. کہتا ہے میں نے اس لیے مار دی تھی تیرے جیسے داماد نہ آ جائے. صلوات پڑھ لے تیرے ایسے داماد کا منہ نہ دیکھنا پڑے, اس لیے میں نے مار دی تھی. اس وقت پیغمبر نے فرمایا دیکھو, جو کسی قوم کا امیر, اکرموا کریم القوم, جو کسی قوم کا کریم آئے تو اس کی عزت ہونی چاہیے, اس کا مذہب جو بھی ہو وہ آپ کے پاس آیا ہے, آپ کا بھی تقاضا ہے کہ اس کا احترام کرے. یہ وہاں حضور نے ایک صلوات پڑھ لیں, آپ بتائیں جنہیں پیغمبر کی محفل میں, پیغمبر کی صحبت میں, پیغمبر کی پاک مجلس میں بیٹھ کے
जिन्हें गुफ्तगू करने का अंदाजा नहीं, वो बाद पैगंबर हमें क्या सिखाएंगे? पैगंबर की मौजूदगी में जिन्हें बात करने की तमीज नहीं, वो बाद पैगंबर किसी को क्या सिखाएंगे? अजीजान गिरामी, अब उस मलका ने जब कहा, जब बादशाह आते हैं ताकतवर तो वो ज़ेरो ज़बर कर देते हैं, मैं जाके उसका दीन मालूम करूंगी और अगर वो दीन सच्चा है मैं वो दीन कबूल करूंगी, इसलिए कि ये जिंदगी जो है इसको आगे बढ़ना है। चुनाचे उसका पैगाम आया कि हम आ रहे हैं। अब पैगंबर ने फरमाया, मैंने जहां से बात छोड़ी थी, अकरमु करीमल कौम, मेरे पास एक खातून आ रही है और वो एक कौम की लीडर है, मैं चाहता हूँ उसका एहतराम हो, उसको वेलकम किया जाए, उसके प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाए। चुनाचे बड़ी तवज्जो है आप हजरात की, ये मेरे वाला मिंबर, मैं एक लफ्ज पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप समझ गए आपको लुत्फ आएगा। ये मासूम का मिंबर है, ये मासूम का मिंबर है। मासूम की जब नजर पड़ती है तो वो चाहे 6 बरस का या 7 बरस का बच्चा ही क्यों ना हो, कहता है इंजिल अन मिंबर है, अभी मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर जाओ, या अपने बाप के मिंबर पे सलवात पढ़ ले। की कहा ये तो औरत के लिए, फिर औरत के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि वो इस वाले मिंबर पे कदम रखे। तुम में कोई ऐसा है जो उसके आने से पहले उसका तख्त ले आए, उसका मिंबर ले आए? तो कुरान इरशाद फरमाता है, काला अफरीतुम मिनल जिन, जिन्नों में से एक ने कहा कि मैं वो कर सकता हूँ, मगर कब तक का आपको कितना मोहलत, अभी वो खुद ही उसने बता दिया, जब तक आपकी महफिल बर्खास्त नहीं होती। इसे मैं यूं अपने लफ्जों में अर्ज करूंगा कि मसलन 5 बजे तक उनका वो खुला रहता है, 5 बजे तक मैं वो ले आऊंगा, तो उसको तो ना यस कहा ना नो कहा, कुछ भी नहीं उसे कहा, और बिल्कुल उसकी तरफ तो ख्याल भी नहीं किया कि ये जो मोहलत मांग रहा है इसे दी जाए या नहीं। इरशाद होता है, तवज्जो रहे, एक शख्स उसने पुकार के कहा, अना आती का बही, ऐ अल्लाह के पैगंबर मैं वो तख्त ला सकता हूँ, मगर भाई तुम्हें कितनी मोहलत चाहिए, कितने जमाने में ला सकते हो? कबल इसके कि आंख अपनी आंख झपकें, कबल इसके कि आप अपनी आंख झपकें, नबी ने आंख झपकी, तख्त पहलू में मौजूद था, तख्त पहलू में मौजूद था। अजीज़ान गिरामी, अब आपने बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की, जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, दावत दूँ अरबाब दानिश और बीनश को, बड़े बड़े लोगों से आपने ये सुना, मगर लोग पैगंबर के बाद माल और दौलत के पीछे और ज़कात के नाम पे जमा करने के पीछे तो चले, मगर इल्मी खिदमत किसी ने भी सर अंजाम न दी। अजीज़ा ने जब कहा कि कैसे आ गया तख्त, आंख झपकना मुद्दत नहीं, आंख झपकना जमाना नहीं, ये कोई मोहलत नहीं, ये कोई वक्त नहीं, सेकंड से भी कम लगता है आंख झपकने में, मगर इनकार की गुंजाइश नहीं, ना आज ना उस वक्त। उस वक्त इसलिए गुंजाइश ना थी, तख्त सामने पड़ा है, कोई इनकार करे तो कैसे करे। आज इसलिए इनकार की गुंजाइश नहीं, कुरान मजीद में आ गया, बड़ी तवज्जो रहे। अगर कुरान में ना आता तो बहुत सारी मुस्तनद रिवायतों से भी ये बात पहुंचती, लोग कहते जी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आज कोई मुल्ला इनकार नहीं कर सकता, कोई हाफिज इनकार नहीं कर सकता, कोई कारी इनकार नहीं कर सकता, मगर जो उन्हें सोचने की कुरान दावत देता है उससे वो मारूम है। और वजह इसकी ये है, आले मोहम्मद का दरवाजा छोड़ने का नतीजा ये होता है, बहुत सी खुशकिस्मतियों से महरूम हो जाता है आदमी। जब देखा तख्त तो मौजूद है, तख्त मौजूद है, कैसे आ गया? इरशाद हुआ, इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब ये है कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना यहाँ में बड़ी तफसीलात अर्ज करता हूं। ये मिन जो है ये बड़ी जगहों पे दावत देता है। इब्राहिम सारे इम्तिहान दे चुके, जब कहा ना मुझे तुझे लोगों का इमाम बनाता हूँ, काला व मिन, तवज्जो है, सारी औलाद नहीं, व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में से कुछ लोग जो हैं। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम ने सारी औलाद के लिए ये दुआ नहीं की कि मेरी सारी औलाद ही इमाम हो, मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में से। और इसी तरह बड़ी तवज्जो है, वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, परवरदिगार मैं और इस्माइल हमें भी अपना मुसलमान बंदा बनाए रखना, व मिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी फैली हुई दूर दूर तक औलाद में से एक सिलसिला ऐसा रखना जिनका इस्लाम किसी का मोहताज ना हो, तबलीग का
जो इस्लाम सीखने के लिए ना आए, इस्लाम सिखाने के लिए ऐसा मिन ज़ुर्रियतिना। और बड़ी तवज्जो रहे, एक चीज जिसकी तरफ बहुत लोगों की कम तवज्जो होती है, ये मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो रहे। और जब बैतुल्लाह के करीब अपने अहल व अयाल को ठहराया, कहा परवरदिगार मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, वजअल अफ़इदतम मिनन नास। तवज्जो, यहाँ तो कह देते तो कोई हर्ज न था, या अल्लाह सारे लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे। ऐसी जगह पे छोड़ के जा रहा हूँ, ना पानी है ना खाना है, कुछ ना ज़राअत है, कुछ भी नहीं, छोड़ के जा रहा हूँ, सारे लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे। मगर लगता है इब्राहीम भी सारे मामलात को समझ रहे हैं कि सारे लोगों के लिए ये तौफीक ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं कि वो इनके मकाम को समझ सकें। व रब्बना वजअल अफ़इदतम मिनन नास, कुछ लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे। सारी दुनिया अहले बैत की तरफ क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती सारी दुनिया अहले बैत की तरफ? हमारे एक उस्ताद से किसी ने पूछा कि क्यों नहीं आती सारी दुनिया, जब ये पढ़ते भी हैं और इनकी नस्लें भी गुजर गई हैं, इस्लाम, मुसलमान, दावतें, नमाजें, तरावियां, रोजे, हज, ज़कातें सब कुछ करते हुए, मगर फिर भी ये अहले बैत से दूर हैं। तो उन्होंने कहा आयत ततहीर पढ़िए, वहाँ लिखा है वयुतहिरकुम ततहीरा लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। अल्लाह ने अहले बैत से रिज्स को दूर रखा है, जो करीब ना आएंगे समझिए कोई खराबी है। एक सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से। सब लोगों के दिल आपकी तरफ माइल की नहीं, कहा वमिन अफ़इदतम मिनन नास, कुछ लोगों के दिल हमारे उस खानदान की तरफ माइल कर दे। अजीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। अब जब वो मलका आई है तो उसने देख के उसकी नज़र जब पड़ी तो पूछा तेरा तख्त भी ऐसा था? कुरान फरमाता नहीं, कान ना हुआ, गोया ये तो बिल्कुल वही उसी वाला है। कहा उसी जैसा है, कहा उस जैसा नहीं है, वही है। अच्छा आ कैसे गया? अब कोई मुल्ला इनकार न करेगा, कोई इनकार न करेगा। आ इसलिए गया कि आसफ बिन बरखिया ने कहा था मैं लाऊंगा कबल इसके कि आप अपनी आंख झपकें। आंख झपकने से पहले आ गया। अब हाँ, हर एक को हक पहुंचता है वो पूछे कि ये आंख झपकने से पहले तो दो किस्म की, या तो सूरत रफ्तार होती है, बहुत जल्दी जाएंगे, या वो सिकले अर्ज होता है, जमीन को खींच लिया जाएगा, या तेजी के साथ जाया जाएगा। ना ये सूरत हरकत है और ना ये जमीन को अपनी तरफ खींचने का मामला है, इसलिए कि आंख झपकना तो बहुत थोड़ा बड़ा अरसा है। ये कैसे आ गया? तो कुरान ने फरमाया इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। और किताब के आलिम, कोई गवाही का इंतजार करने वालों, जिसके पास किताब का थोड़ा इल्म था, वो कितना इल्म था? ये मिन तबीज का, इसे बाज कहते हैं। ये मना नहीं करता सारी किताब 30 पारे है, मुमकिन है उसके पास 29 पारों का इल्म हो, 30 का ना हो, 30 पूरी किताब है, 29 बाज़े किताब है। और ये भी ऐन मुमकिन है उसके पास पूरे एक पारे का भी इल्म ना हो, सिर्फ एक सूरत का इल्म हो। सारी किताब 114 सूरतें हैं, उसके पास सिर्फ एक, इसलिए कि एक सूरत ये बाज़े किताब है और 114 सूरतें ये कुल्ले किताब है। ये भी ऐन मुमकिन है और मिन मना नहीं करता। पूछिए उलमा से, मिन मना नहीं करता। सारा कुरान 6666 आयतें हैं, उसके पास सिर्फ एक आयत का इल्म हो, इसलिए कि आयत भी तो बाज़े किताब है। अब ज्यादा वक्त न लूं आप हजरात का, मुमकिन है उसके पास पूरी आयत का भी लफ्ज ना हो, एक लफ्ज का इल्म हो, इसलिए कि आयत तो कई अल्फाज पे मुश्तमिल है, मगर लफ्ज जो है हजूर मिन मना नहीं करता। और ये भी ऐन मुमकिन है लफ्ज कई हुरूफ से मिलके बनता है, उसके पास पूरे लफ्ज का इल्म भी ना हो, बल्कि सिर्फ एक हरफ का इल्म ही हो। और अगर आप सुनने के लिए आबादा हो और मुझे मेरे साथ चलें तो मैं ये अर्ज करूं आपकी खिदमत में, ये भी ऐन मुमकिन है उसके पास पूरे हरफ का इल्म भी ना हो, सिर्फ नुक्ते ही का इल्म हो, इसलिए कि नुक्ता भी तो बाज़े किताब है। मेरे मौला ने कहा था अनन नुक्ता तुता तलबा, जो बे के नीचे नुक्ता है तो मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। अब मुझे भी बैसिया जाकर ये कहने का हक है, आसफ बिन बरखिया ने या अली कहा होगा तख्त बिल्कीस
है ना आप एक सलावत और पढ़ लें बलंद मैं ज़्यादा वक्त ना लूँ आप हज़रात का। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिल्कुल इख्तिसारन अर्ज़ करना है। मैंने एक मजलिस में पहले भी ये जुमला पढ़ा, आज आपके सामने फिर दोबारा, इसलिए कि कुछ नए हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये मजालिस जो हो रही हैं आज हमारे पूरी दुनिया के अंदर, खुद नजफ़ अशरफ में 50 लाख आदमी आज जमा है। बेशक 50 लाख अखबारात के मुताबिक और खबरों के मुताबिक 50 लाख आदमी आज वो जगह देखने के लिए और ज़ियारत के लिए फुज़्तो बिरब्बिल काबा। तो जो है ना आप हज़रात, आप अली इब्न अबी तालिब की शहादत की मजलिसें हो रही हैं, और ये अली इब्न अबी तालिब 19वीं रमज़ान को सुबह की नमाज के वक्त ज़ख्मी हुए और 21वीं रमज़ान को मेरे और आपके आका मौला इस दुनिया से चले गए, मगर मेरे मौला को इससे पहले भी शहीद करने की कोशिश की गई। चंद एक मरतबा हुजूर को शहीद करने की कोशिश की गई, मगर अली इब्न अबी तालिब का ताकत का अंदाज़ा किसी को ना हो सका। तवज्जो कि अली को अल्लाह ने कितनी कुव्वत दी है, ये उन छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम हो गया जो पैगंबर को सताने के लिए आते थे, और अली उनसे पैगंबर का दिफा करते थे। उन बच्चों को भी मालूम हो गया कि अली मामूली बच्चा नहीं है। और जब अली जवान हुए, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अली को गालिब अला कुल्ले गालिब बनाया। अली को जितनी ताकत चाहिए है उतनी अल्लाह ने उसे दी है। ये लफ्ज आप समझ गए? नहीं, अगर आप समझ गए होते तो एक नारा लगा होता है, नाराए हैदरी। अल्लाह ने जितनी ताकत अली को चाहिए है उतनी अल्लाह ने गालिब अला कुल्ले गालिब। एक मरतबा अली इब्न अबी तालिब वो बहुत लंबे कद के नहीं थे और बहुत छोटे कद के भी नहीं थे, बड़े मामूल के मुताबिक अली इब्न अबी तालिब का बाकी हाशमियों की तरह कद मुबारक था, मगर पैगंबर से कद छोटा था अली इब्न अबी तालिब का। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मैं अपने इस कद कामत पे बड़ा खुश हूँ, अल्लाह ने मुझे वो कद अता फरमाया है। अगर मेरे सामने कोई लंबा आ जाए मैं काट देता हूँ, कोई चौड़ा आ जाए मैं चीर देता हूँ। और तलवार अल्लाह ने मुझे वो दी है जो जिस पे पड़ती है जख्मी नहीं करती, सीधा जहन्नम, जख्मी नहीं करती, सीधा उसे जहन्नम पहुंचा देती है। अज़ीज़ान गिरामी, और फिर अली इब्न अबी तालिब जिसे कहते हैं ना हाथ की सफाई, तवज्जो, अली इब्न अबी तालिब ने मौलूद काबा ने काबे से बाहर आके जब वो सांप आया था, ये आयतुल्लाह जवादी ने लिखा, मैं आपकी खिदमत में पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा जब वो सांप आया था अली इब्न अबी तालिब का ये हाथ दायां नहीं बायां हाथ उठा और ये 2 उंगलियां उस सांप के मुंह में डाली, और मुंह में डालने के बाद दोनों उंगलियों को खोल दिया, अपने मुंह से लेकर जहां तक वो लंबा था 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यकीन जानिए पैदा होते ही सांप के आइदर के 2 टुकड़े ऐसे ही किए जिस तरह खैबर में मरहब के। जो है ना हज़रात की, ना उन दोनों हिस्सों में कोई कमी बेशी थी, ना इन दोनों हिस्सों में। लोगों ने कहा कि ये तो मेयार था, हुजूर ने फरमाया एक जमाने में 2 मेयार नहीं होते, अब हलाली और हरामी का मेयार अली इब्न अबी तालिब है। या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन तय्यिबुल विलादा, अली तू इसे मोहब्बत करेगा ही वो जो पाकीज़ा विलाद। सलवात पढ़ ले हज़रात की जहाँ जहाँ तक आवाज़। एक मरतबा पहले भी कोशिश हुई, मैं यही वाक़या और उसके बाद आपकी तकलीफ तमाम, थोड़ा सा ज़िक्र मसाइल। एहतजाज तबरसी में लिखा है कि अली इब्न अबी तालिब के लिए उस ज़माने में अली के मुखालिफीन ने मशवरा किया कि अली को किस तरह रास्ते से हटाया जाए। ये अहले सियासत का एक तरीका है, जब वो किसी हिस्से में या किसी नौइयत की कामयाबी हासिल करते हैं तो फिर वो अपने मुखालिफीन को, किसी को जेल में डाल दिया, किसी का इदाम कर दिया। ये अहले सियासत का पुराना तरीका चला, आज भी आप देख सकते हैं, और दुनिया में आज भी यही सिक्का अहले सियासत का राज है। अल्लाह रहमतें करे अल्लामा सैयद
وہ جو افغانی تھے سید، ان کے لیے انہوں نے کہا لعن اللہ سیاستاً فمن دخلت فیہا افسدتھا، خدا سیاست پہ لعنت کرے، پٹھان تھے نا، خدا لعنت کرے سیاست پہ، جس میں داخل ہوئی اسی کو برباد کر دیا، جس میں داخل ہوئی اسی کو برباد کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، ارباب سیاست کا تو یہ ہے، انہوں نے کہا یہ علی اگرچہ کوئی اقدام نہیں کرتے، کوئی زیر زمین کوئی مہم نہیں چلاتے، ہمارے خلاف کوئی لشکر نہیں تیار کرتے، مگر علی کا چلنا پھرنا بھی اور موجود رہنا بھی ان کے لیے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کہا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ علی کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خالد بن ولید کے پاس آئے، اور یہ احتجاج طبرسی میں پڑھ لیجئے گا، خالد بن ولید سے کہا کہ اے خالد اگر تجھے کوئی کام کہیں تو کرے گا؟ ہاں جو حکم ہو، خلافت مآب، آپ بحمداللہ آپ تو حکمران ہیں، آپ کے اگر حکم نہیں مانیں گے تو کس کے مانے، جو بھی حکم ہو۔ کہا اگر کوئی بہت بڑا کام کرنا پڑے، کہا اگر بہت بڑا کام بھی کرنا پڑے تو بھی کروں گا۔ کہا بہت بڑا کام کیا؟ بہت بڑا کام؟ کہا اگر قتل علی بھی ہو تو بسم اللہ بسم اللہ قبلہ، صلوات پڑھ لیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ خیر، وہ جب نماز ختم ہوگی اور سلام پڑھنے کے فوراً بعد اٹھنا اور اٹھ کے علی پہ وار کر دینا۔ چنانچہ آج پیش نماز نے نماز پڑھتے ہوئے یہی وہ پیش کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے آ کے نماز پڑھی، علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھی، یہی اسی لیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بھی دنیا کے سامنے آ جائے۔ اگر علی نماز پڑھنے کے لیے اس دن نہ موجود ہوتے تو یہ منظر عام پہ کیسے آتا یہ سارا نظارہ۔ علی ابن ابی طالب بھی موجود ہیں، اور نماز ختم کرنے سے پہلے وہ شخص کہتا ہے جو یہ پڑھا رہا تھا، اے خالد وہ کام نہ کرنا جس کا تجھے حکم دیا گیا تھا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اب تو نماز ختم ہونے والی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رہ تو باقی یہ گیا ہے، یہ درمیان میں بیچ میں خالد کے لیے کیا نیا حکم آ گیا۔ چنانچہ بعد نماز لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ تھا، اور علی ابن ابی طالب کی جیسے ہی نظر پڑی خالد کے اوپر، وہ اتنا لرز گیا کہ اسی کے ہاتھ سے تلوار لے کے کہا اے علی اگر یہ منع نہ کرتے تو اس وقت تو زندہ نہ ہوتا۔ میرے مولا نے اسی کی وہ تلوار لے کے، اور علی ابن ابی طالب تلوار لوہے کی ہوتی ہے، ربڑ کی نہیں ہوتی، وہی تلوار لے کے اس کے گلے کے اندر ایسے جس طرح ٹائی بندی ہوتی ہے، اس لیے کہ علی فخر داؤد بھی تھے، لوہا ان کے لیے موم تھا، علی نے اسی کی تلوار سے اسے ٹائی باندھ دی۔ اب کسی ایک در لوہار کے پاس جاتا ہے، یہ نکال دو، وہ کہتا ہے یہ تو نہیں نکل سکتی۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے نکل تو جائے گی مگر تیرا سر کاٹنا پڑے گا۔ کہا عجیب ہے پھر کیسے یہ نکلے گی؟ ایک نے کہا یہ نکل جائے گی مگر اسے گرم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ لوہا تو پگھل کے نرم ہوگا، پھر یہ گانٹھ کھلے گی۔ کہا عجیب مصیبت ہے۔ کسی سیانے نے کہا یہ جس نے مہربانی کی ہے اسی سے معذرت۔ صلوات پڑھ لیں۔ جس نے یہ کیا ہے اسی کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے کہو۔ چنانچہ علی ابن ابی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علی اگر کسی کے گلے میں لوہے کا توق ڈال دے، دنیا بھر کے کاریگر جمع ہو جائیں، وہ کسی سے نکل نہیں سکتا۔ اگر علی کے کسی دشمن کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہو، کون نکالے گا؟ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ یہ بڑی توجہ رہے، یہ جب ابن ملجم پیش ہوا، گرفتار کر کے اسے پیش کیا گیا اور علی ابن ابی طالب کے سامنے آیا۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کیوں ابن ملجم، کیا میں ایک اچھا اسلامی رہنما نہیں تھا؟ کہا نہیں ایسی کوئی گل نہیں، میں اچھا امام نہیں تھا؟ کہیں نہیں ایسی کوئی گل نہیں۔ اچھا تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو؟ بڑی توجہ رہے، تیرا کوئی حق مارا ہو، تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو؟ نے کہا کوئی زیادتی نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ تو پھر فرماتے ہیں پھر تو نے یہ ظلم کیوں کیا؟ تو اس نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، افان تھا تن کے زمان فی النار، اے علی جو جہنم میں چلا جائے آپ اسے نکالیں گے؟ بڑی توجہ رہے۔ حضور فرماتے ہیں حسن بیٹے دیکھو اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اے حسن بیٹے اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کے لیے فیصلہ کروں گا، اور اگر میں نہ بچ سکا، اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اسے ایک ہی ضرب سے زیادہ نہ ضرب لگے، اور اے حسن بیٹے اسے شربت پلایا جائے، اسے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے، خود نمک سے روزہ افطار کر
لیا، شربت بچا کے رکھ دیا قاتل کے واسطے. یہ کون ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب. شربت بچا کے رکھ دیا قاتل کے واسطے. عزیزان گرامی میرے امام فرماتے ہیں بیٹا حسن اس کے پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالنا، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہ ڈالنا، اس کے گلے میں توق نہ ڈالنا، اسے کسی کمرے میں محفوظ کر دو. اور بیٹا تجھے میرے حق کی قسم جو خود کھاتے ہو وہی اسے کھلاؤ گے اور جو خود پیتے ہو وہی اسے پلاؤ گے، اور میرے بعد فیصلہ تمہارا حق ہے تم کرو گے. عزیزان گرامی علی یہ کہہ کے مسجد سے گھر کی طرف چلے. ایک چٹائی میں میرے اور آپ کے آقا و مولا کو ایک چٹائی میں لٹایا گیا اور اٹھایا گیا. حضور کی نکات اور کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ اب چل پھر نہ سکتے تھے. ایک چٹائی پہ اٹھائے گئے. جب گھر کا دروازہ قریب آیا نا مومنین کرام یہ جملہ آنکھوں سے سنیے گا، جیسے ہی دروازہ قریب آیا ایک نحیف سی آواز بلند ہوئی، بیٹے حسن. امام نے آواز سن لی، کہا ہاں بابا کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میں اندر جاؤں، مجھے اس طرح نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ اگر اس طرح میرا جنازہ گیا میری بیٹیاں پردیس میں تڑپ تڑپ کے مر جائیں گی. حسن بیٹے وہ محمد کی نواسیاں ہیں، وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، پردیس میں یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے گی. بیٹے حسن میں تیرے سہارے چل کے جاؤں گا. اب آپ مجھے بتائیے امام حسن کے کندھے پہ امام نے ہاتھ رکھا. جب اس دروازے سے اندر قدم، جنہوں نے وہ گھر دیکھا مولا کا وہ جانتے ہیں، اس دروازے کے سامنے آ کے بیویاں کھڑی ہو گئی تھی. جیسے ہی دیکھا بابا اپنا سر پکڑے ہوئے ہیں اور حسن کے کندھے پہ کندھا رکھ کے ہاتھ رکھ کے آ رہے ہیں. عزیزان گرامی بیویوں کی چیخیں نکلی، بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ یہ ظلم بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ امام گھر پہنچے. مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے، توجہ آپ کی خاص چاہوں گا. یہ 19ویں روزے کی صبح تھی جس میں حضور زخمی ہوئے. جب 19ویں روزے کی زور کا وقت ہوا نا تو سیدانیوں کے گھر زور سے پہلے کبھی مستورات آ جاتی اور امام کی مزاج پرسی کرتی، اور کبھی مرد آ جاتے، مردوں سے وہ جگہ خالی کروائی جاتی، عورتوں کو بلایا جاتا، پھر عورتوں سے کہا جاتا مستورات میں چلی جائیے، مولا کے کچھ مہمان آئے ہیں. عزیزان گرامی لوگ اس طرح قافلہ در قافلہ آتے رہے، تعزیت بھی کرتے رہے اور مزاج پرسی بھی کرتے رہے. عزیزان گرامی جب زور کا وقت ہوا سیدانیوں کی رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی، جگر تھام کے سنیے گا، رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ محلہ کوفے کی مسجد اور کوفے کے امام کے گھر کے قریب گھروں میں وہ آواز پہنچی کہ کچھ بیویاں ہیں جو بڑے بلند آواز سے رو رہی ہیں. لوگوں کو یہ خیال گزرا علی دنیا سے اٹھ گئے ہوں گے، علی دنیا سے شہید ہو چکے ہوں گے. عزیزو مگر وہ رونے کی آواز کیوں بلند ہوئی؟ بیویوں نے پہلی مرتبہ دیکھا علی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، علی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. بیویوں نے یہ برداشت نہ کر سکی. اب آپ جگر تھام کے بتائیے جب سجاد نے کہا تھا پھوپھی میں دیکھ رہا ہوں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، جناب زینب نے کہا تھا بیٹے سجاد کئی دنوں سے بھوکی اور پیاسی ہوں، اب کھڑا ہونے کی سکت نہیں رہی. عزیزان گرامی 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کا دن آیا. امام فرماتے ہیں میں کل تک تمہارا حاکم تھا، آج میں تمہارا مہمان ہوں، کل میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. میرے اور آپ کیا کا مولا وصیتیں کر رہے ہیں، بیٹے حسن یہ سارا کاروان اب تیرے حوالے ہے. جہاں امامت کے فرائض اب تیرے ہیں، جہاں نیابت پیغمبر اور امامت امت یہ تیرا حق ہے اور تیرا وقت اور شروع ہے. اب ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا. امام حسین سے کہا اپنے بھائی کے لیے زور بازو بننا. اور عزیزان گرامی حضرت عباس کا بازو پکڑ کے امام حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹے حسین یہ بیٹا میں نے تیرے لیے اللہ سے مانگا تھا، یہ بیٹا میں نے تیرے لیے اللہ سے مانگا تھا، اس کا خیال رکھنا. عزیزو امام حسین فرماتے ہیں بابا جان سے زیادہ خیال رکھوں گا. جگر تھام کے اپنا جملہ سنیے. عزیزان گرامی آخر وہ وقت آیا پیغمبر امام علی علیہ السلام جب امام حسن یہ حال دیکھ کے روتے تھے، امام حسن کا بازو پکڑ کے تسلی دیتے. امام حسین جب روتے تھے بابا کا یہ عالم دیکھ کے امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے بابا تسلی دیتے تھے. اللہ کروڑوں
کروڑوں رحمتیں کرے ہمارے ان خطبہ پہ۔ ایک خطیب نے فرمایا کہ جب جناب زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی، عزیزو اب امام نے زینب کو تسلی نہیں دی بلکہ زینب کا ہاتھ پکڑا اور خود بھی رونا شروع کیا۔ امام نے جب رونا شروع کیا، بچے چاروں طرف موجود ہیں، بچوں نے کہا بابا ہمیں معلوم ہے آپ کیوں رو رہے ہیں، اگر کوئی چھوٹا روئے اسے بڑے چپ کراتے ہیں، آپ بڑے ہیں اب آپ بتائیں کیوں، ہمیں معلوم ہے نہ آپ موت سے ڈر کے رو رہے ہیں نہ آپ آئندہ پیش آنے والے حالات کے پیش نظر رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، میرے امام فرماتے ہیں مجھے زندگی کے ایک ایک لمحے پہ فخر ہے، مگر دو کام کیے تھے جس طرح میں چاہتا تھا معراج تک پہنچاؤں وہ نہ پہنچا سکا۔ ایک جو سجدہ شروع کیا تھا لیلۃ القدر کی صبح کی نماز میں، وہ میں معراج تک پہنچانا چاہتا تھا، ظالم ابن ملجم نے وار کیا اور میرا وہ سجدہ اس کمال تک نہ پہنچ پایا کہ میرا سر شکافتہ ہو گیا۔ اور دوسرا میں نے خطبہ پڑھا تھا جو آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے، میرا وہ خطبہ کسی وجہ سے رک گیا تھا، بعد میں لوگوں نے کہا کہ مولا یہ خطبہ مکمل کیجئے، آج تک تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کاش یہ خطبہ مکمل ہو گیا ہوتا۔ عزیزان گرامی، باقی اولاد تو یہ امام کے دکھ سن کے چپ رہی، دو ہستیاں آگے بڑھی، ایک بیٹا آگے بڑھا، ایک بیٹی آگے بڑھی۔ بیٹے نے دائیں پیر کے انگوٹھے پہ بوسہ دے کے کہا بابا آپ فکر نہ کیجئے، آپ کے سجدے کو وہ کمال بخشوں گا، 10ویں محرم کا دن ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، قاتل کا خنجر کانپتے ہوئے ہاتھ سے وہ خنجر چلا رہا ہوگا اور تیرا بیٹا سجدے کو وہ کمال بخشے گا کہ قاتل کا خنجر کہے گا حسین کا سجدہ کمال پہ پہنچا۔ آسمانوں سے آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بیٹے نے جب وعدہ کیا، بیٹی بولی کہتی ہے بابا خطبے دینا مردوں کا کام ہے مگر ایک حصہ میرے بھائی نے لے لیا، میں وعدہ کرتی ہوں کوفے کے دربار میں اور شام کے دربار میں وہ خطبہ پڑھوں گی کہ شام کے شامی درباری کہیں گے من این جاء علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں سے آ گئے، وہ تو 40 ہجری کو شہید ہو گئے تھے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے جب وعدہ کیا ایک مرتبہ ایک التماس بھی کیا، بابا جب تیرے لہجے میں خطبہ شروع کروں تھوڑی دیر کے لیے آ جانا، آ کے سننا تیری بیٹی کیسے خطبہ دے رہی ہے۔ عزیزو، زینب جب کہہ رہی تھی اے یزید جسے تو اقتدار سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے اور اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے، تجھے تیرے کیے کا بھگتنا پڑے گا اور ہمارا نہ ذکر تو مٹا سکتا ہے نہ ہماری وہ محبت جو اللہ نے جن دلوں میں قائم کی ہے اسے کم کر سکتا ہے۔ عزیزو، علی اس دنیا سے رخصت ہوئے، رات کو جنازہ تیار ہوا، تابوت یہاں نہ آ سکے گا، مستورات تابوت کی زیارت بھی کیجئے اور نجف کی طرف منہ کر کے کہیے اے مولا تیری بیٹیاں تیری تابوت کے گرد بیٹھی تھی اور وہ بین کر کر کے رو رہی تھی، یہ تیری کنیزیں تیری تابوت کے ارد گرد بیٹھی ہیں۔ تابوت چلا، جب مسجد حنانہ کے قریب پہنچا مسجد کے مینار جھک گئے۔ عزیزان گرامی، امام حسن نے کہا میرے بابا یہاں آ کے تہجد پڑھتے تھے، بابا کا تابوت تھوڑی دیر مسجد میں لے چلیے۔ تھوڑی دیر مسجد میں تابوت گیا، وہ جو مسجد میں ایک زلزلہ اور ہیجان تھا وہ تھما، لگتا ہے مسجد کو اطمینان ہوا، میرا وہ نمازی آ گیا جس سے بڑا نمازی اس دنیا نے نہ دیکھا تھا۔ عزیزو، اب جب تابوت چلا تھوڑی دور اور نجف کے قریب پہنچا، دیکھا ایک نقاب پوش ہستی ہے جو مسلسل تابوت اٹھائے ہوئے ہے اور ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے جو محسوس کیا، صاحب بہار نے لکھا اور عدد السنن ملا اسماعیل سبزواری نے لکھا، امام حسن نے حکم دیا تابوت رکھا جائے، تابوت رکھا گیا، امام حسن آگے آئے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے بندہ خدا تو کون ہے جو اس وقت پردیسیوں کی یتیموں کی مدد کر رہا ہے؟ اس نقاب پوش نے اپنا نقاب اٹھایا، جب نقاب اٹھایا کیا دیکھا، فیضاً ہوا علی ابن ابی طالب، وہ تو خود علی ابن ابی طالب تھے۔ حسن بابا سے چمٹ گئے، کہتے ہیں بابا اگر تو یہ تابوت
اٹھائے ہوئے ہے، تابوت میں کون ہے؟ بیٹے میرا وعدہ ہے جو مومن اس دنیا سے اٹھتا ہے میں اس کی قبر میں آتا ہوں، میں اس کی تابوت کے لیے اس طرح آ گیا کہ یہ کل ایمان کا تابوت ہے، جب اس کے قبر پہ اور اس کے تابوت پہ نہیں آؤں گا تو باقی کسی پہ کہاں کیسے آ سکوں گا؟ عزیزان گرامی اب ماتم ہوگا، آپ ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کر کے کہیے گا فرزند رسول تیرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں، تیرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں، مگر آپ نے اپنے بابا کو رات کی تاریکی میں 7 تکبیر نماز جنازہ پڑھ کے دفن کیا، ہائے کیسے یاد کروں اور کیسے ذکر کروں؟ جناب زینب کے 12 بھائیوں کی لاشیں پڑی ہیں، امام حسین کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں، نہ بھائی کو دفن کر سکی نہ کفن پہنا سکی، واہ مصیبتا واہ مصیبتا واہ حسینہ کہہ کے قریب سے یا علی 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 مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، 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 محمد کے علم دار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار 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 کا ماتم کر لو، ٹھاکراؤ کے علی شیر خدا مار گئے، ٹھاکراؤ کے علی شیر خدا مار گئے، بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو، بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو،
کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے، جو کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے، سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو، سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو، مومنو ہے کر کر گار کا ماتم کر لو، مومنو ہے کر کر گار کا ماتم کر لو، مومنو ہے کر گار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، محمد کے علم دار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں، اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں، کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو، کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں، اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں، کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو، کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو، مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو، صاحب دل و تلوار کا ماتم کر لو، صاحب دل و تلوار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے قرار کا ماتم کر لو، مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو، مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو، صاحب دل و تلوار کا ماتم کر لو، صاحب دل و تلوار کا ماتم
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین والسید الوصیین. السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا حسن المجتبی ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر عہدی منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خصوصا باب الهوائج أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى السلطان الرعجم علي مستقر رادب القدر والقضاء كن شفينا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك يا أختك فاطمة معصومة جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر جميع ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل عبد محمد. الرحمن بن مجب دلانا بشمال يا هادري يا إلي